کیا قرآن و سنت پر ایمان نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے کرامات کا ظہور ان سے ہوا ہے۔ حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، لشکر لے کے جا رہے تھے، آگے سمندر آ گیا، پانی کا خشکی ختم ہو گئی، گھوڑے دوڑا دیے تھے اندر، پار لگ گئے، خشک پہنچے، صرف اتنا پانی لگا کہ گھوڑوں کی سم میں جو پاؤں کے نیچے سم ہوتی، اس سم پہ تھوڑا سا پانی لگا، اللہ پاک نے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی۔ حضرت علی بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ پانی سے گزر کے خشک گزرے، کیا انکار کر دیں گے؟ حدیث کی کتابوں میں، فضائل کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں انکار کر جاتے ہیں، ہم نہیں مانتے، یہ عقل نہیں مانتی، عقل تو ہے سڑی ہوئی، یہ کہاں مانیں گے؟ یہ سڑی کھوپڑی تو رب کے وجود کا انکار کرتی ہے، موجودات انبیاء کا انکار کرتی ہے، تو یہ اگر کرامت کا انکار کرے گی تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ ایک تابعی بزرگ ہیں ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعی ان کو بولتے ہیں جو صحابہ کرام کی زیارت ایمان کی حالت میں جس نے کی ہو۔ آپ کے زمانے میں ایک جھوٹا مدعی نبوت تھا، بڑا بدتمیز قسم کا، اسود انسی، وہ اس نے کہیں ان کو پکڑ لیا اور کہا کن کا کلمہ پڑھتے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام کا پڑھتا ہوں، بتایا، کہا نہیں میرا پڑھو، انکار کر دیا، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ہمارا عقیدہ ختم نبوت بنیادی اسلامی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، آپ نے انکار کر دیا۔ وہ بڑا بدتمیز قسم کا تھا، ظالم تھا، اس نے آپ کو پکڑ لیا اور آگ سلگائی گئی کہ اس کے اندر ان کو ڈالو۔ ابو مسلم خولانی صحابی نہیں، تابعی، صحابہ کی صحبت پائی، ان کا دیدار کیا ہے، صدیق اکبر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی۔ اب یہ تو سرکار کے زمانے کے نہیں ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کی انہوں نے تو زیارت نہیں کی، کیا انکار کر دیں گے؟ کیا ان کی کرامت کا انکار کر دیں گے؟ نہیں۔ آگ میں ڈالا گیا، آگ نے اثر ہی کوئی نہیں کیا، کوئی اثر نہیں کیا، ابھی بونگیاں مارتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آگ کسی کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی، بالکل غلط بات ہے، ان کے لیے ہوئی ہے، لیکن ان کے بعد میرے محبوب علیہ السلام کی امت پر بھی اللہ پاک نے فضل و کرم فرمایا۔ ابو مسلم خولانی کو اسود انسی جھوٹے مدعی نبوت ملعون جہنمی نے آپ کو آگ میں ڈالا، لیکن آگ نے کوئی اثر نہیں کیا۔ اب اس کے چیلے جمع ہو گئے، وہ چیلوں سے پوچھتے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا یہاں سے بھیج دو ان کو، ورنہ تمہاری تباہی پھیر دیں گے، یہ تمہاری تو تباہی پھیر جائے گی، تم تو جھوٹے ثابت ہو گئے ہو۔ ان کو بھیج دیا گیا، مدینہ منورہ میں آئے، حضرت عمر فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زیارت کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ پاک نے ایسا کشف عطا کیا محدث امت کے، آپ نے اپنے کشف سے جان لیا کہ ابو مسلم خولانی ہی وہ ہستی ہیں کہ جس کو اسود انسی نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن آگ نے اثر نہیں کیا۔ آپ نے ان سے پوچھا ہاں بھی وہ کون ہے ہمارا بھائی؟ وہ مسکرا دیے، اس کا مطلب حضرت عمر کو بھی پتہ چل گیا میرے بھائی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اٹھے اور حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو آنکھوں کے بیچ میں یعنی ان کی پیشانی کے اوپر آپ نے بوسہ دیا۔ تو قرآن و حدیث سے، کتب سیرت سے، فضائل کی کتابوں سے صحابہ، تابعین اور امت کے اولیاء کاملین ان کی کرامات بالکل واضح طور پہ موجود ہیں، نہ تو ولایت کا دروازہ بند ہوا اور نہ ہی کرامت کا دروازہ بند ہوا۔ تیسرا پوائنٹ حفظ کر لیں، کرامات اولیاء برحق ہیں، اس کا منکر گمراہ، بد دین، بد عقیدہ، بد مذہب کیا ہے؟ کرامات اولیاء کا منکر کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ یہ لفظ یاد کر لے، گمراہ ہے، بد دین ہے، بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے۔ اتنا زیادہ نہ یاد رہے تو اتنا یاد کر لے، گمراہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ گمراہ ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اجماع اہل سنت اس بات پر کہ کرامات اولیاء برحق ہیں، ساری امت کا، ساری اہل سنت کا اس کے اوپر اجماع ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ذہن کے اندر رکھیے۔ اب چوتھا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کیا ہے؟ کچھ بک بک کرتے ہیں جی غوث پاک سید نہیں تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے وہ کیسے اعلیٰ سید تھے۔